آپ نے حال ہی میں ہمارے آسمانوں میں خاموشی کو دیکھا ہے؟ چڑیوں، روبن اور شبلیوں کی سریلی دھنیں مدھم ہوتی جا رہی ہیں، جس کی جگہ دل دہلا دینے والی خاموشی نے لے لی ہے۔ ایسی ہی کہانی ہے جنوبی پنجاب کے ضلع لیا کی، جو کبھی منفرد ماحولیاتی نظاموں اور لہلہاتی چراگاہوں کی اماج گاہ تھا، اب ایک سنگم پر کھڑا ہے۔ حالیہ برسوں میں صنعت کاری اور نئی ٹیکنالوجی کے تیزی سے پھیلاؤ نے لیا کے منظرنامے کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ کارپوریٹ فارمنگ نے ان تبدیلیوں کو مزید بڑھا دیا ہے، جس میں تجارتی فصلوں کے لیے زمین کے بڑے حصے مختص کیے گئے ہیں، جس سے مقامی پودوں کی انواع ختم ہو رہی ہے جو کبھی یہاں پروان چڑھتی تھی۔ اگرچہ سولر فارمنگ صاف توانائی کے حصول کا ذریعہ ہے، مگر انہوں نے مقامی مرغزاروں کی جگہ لے لی ہے اور بھاری مشینری کے شور سے حیاتیاتی رہائش گاہوں میں خلل ڈالا ہے اور نایاب مقامی پرندوں کی نسلوں کو ہجرت کی طرف دھکیل دیا ہے۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں مقامی صحافی فرید اللہ سے۔ جی، ہمارا جو ضلع لیا کا علاقہ ہے اس میں ہماری صحرائی تحصیل ہے جسے ہم چوبارہ کہتے ہیں، اور جو وہاں کا صحرا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ خواجہ فرید اس کو تھلڑا بولتے تھے۔ اور وہاں ایک جال کا درخت ہے، جال میں ایک خصوصی پھل لگتا ہے بڑا خوبصورت، جس میں 2-3 کلر وہ تبدیل کرتا ہے پکنے تک۔ پہلے وہ یلو ہوتا ہے، پھر وہ پرپل ہوتا ہے، پھر وہ میرون ہو جاتا ہے۔ تو اس خوبصورت پھل بارے انہوں نے کہا ہے کہ آج چڑوں رلیار پی لوں پکیاں وے۔ تو آج کل جو وہاں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ سولر سسٹم سے ٹیوب ویلز لگ رہے ہیں، لوگ زمینیں آباد کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک واسٹ چنک آف لینڈ ہے جو وہاں انگورا گوٹ فارم تھا، صدر ایوب نے بنایا تھا، تو اس کے 10,000 ایکڑ زمین کارپوریٹ فارمنگ کے لیے دے دی گئی ہے۔ تو جو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے فرم آئی ہے اس نے اس پورے ایریے سے وہ جال کے، کیکر کے، بیری کے، کری کے جو درخت ہیں اور ان کو اکھاڑنا شروع کیا۔ بڑی تعداد میں وہ 4-5 ماہ سے وہاں ڈیلی ٹرالیاں کی ٹرالیاں بھر بھر کے جا رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے وہ تو جو ہونا ہے ہوگا، لیکن جو ہمارا وہاں کے جو کنسرن ہیں، نیٹیوز ہیں وہاں، وہ بڑی وسیع چراگاہیں تھیں، لوگوں کے مویشی وہاں چرتے تھے، کیونکہ وہاں ایسی خوبصورت پٹیاں ہیں جہاں وہ خاص اس میں خرگوش بھی بڑا تھا۔ کسی زمانے میں وہاں ہرن ہوتے تھے، لیکن آج کل خرگوش، تیتر، پھر وہاں تلور آتا تھا، اور پھر ایک بڑی خصوصی وہاں چڑیا پائی جاتی تھی، بڑی تعداد میں وہ ہوتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی اوپر کلگی ہوتی ہے اور وہ بالکل جو ہے سلور کلر کی چڑیا، بڑی خوبصورت چڑیا ہوتی تھی۔ عام چڑیا سے تھوڑا اس کا سائز زیادہ تھا۔ وہ بھی پچھلے 4-5 ماہ سے میں گرمیوں کے دنوں میں مسلسل جاتا رہا ہوں، مجھے وہ 1-2 ہی نظر آئی ہے۔ تو وہ یہ جو تمام پرندے ہیں، جیسے یہ تلور ہے، تلور تو پہلے کم آتا تھا لیکن اس کو وہ نہیں کرنے دیتے تھے زیادہ مقامی لوگوں کو شکار، لیکن کسی زمانے میں وہ اتنا ہوتا تھا کہ وہاں مقامی جو بستیاں ہیں وہاں وہ لوگوں نے پالے ہوتے تھے۔ تو اب تو کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ جب سے وہاں وہ ہیوی مشینری چلی گئی ہے، بلڈوزرز ان کے چلے گئے ہیں، ٹریکٹر ٹرالیاں وہاں بھاگتی پھرتی ہیں، تو وہ تلور بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا، حالانکہ میں وہ پورا ایریا اس میں گھوما ہوں تو وہ نظر نہیں آیا۔ تو اب اس کا سیزن آ رہا ہے، تو اس سیزن میں وہ اگست کے اینڈ میں آنا شروع ہو جاتے تھے، لیکن مجھے اس بار وہ بھی نظر نہیں آئے۔ جو تو مقامی لوگوں کی سے جو ہمارے رابطے ہوتے ہیں، ان سے دوستوں سے جو میں نے بات چیت کی، انہوں نے بھی کہا کہ تلور کہاں نظر آنا ہے، یہاں کے تو تیتر بھی اور وہ چڑیا بھی اور ہر جو پرندہ تھا وہ خرگوش بھی، وہ بڑی تعداد میں ہجرت کر گئے، آس پاس چلے گئے ہوں گے۔ ان تبدیلیوں سے صرف حیاتیاتی تنوع متاثر نہیں ہو رہی، بلکہ مقامی چرواہوں کی زندگیوں، لائف سٹاک اور ذریعہ معاش پر بھی گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جب ترقی کرتے ہیں اس پہ اعتراض نہیں کہ کارپوریٹ فارمنگ ہو رہی ہے، وہاں ترقی ہوگی، فصلیں لگیں گی، تو ترقی کی ہم نے قیمت بھی دیکھنی ہوتی ہے، اس کی اسیسمنٹ بھی ضروری ہے کہ ہم کس قیمت پہ یہ کر رہے ہیں۔ اب وہ وہاں جو اونٹ تھے
वहाँ जो बकरियाँ थीं, लोगों ने हज़ारों की तादाद में भेड़ें थी, छोटे जानवर थे, गाय हैं, उनका क्या बनेगा? वो किधर शिफ्ट होंगी? तो उनके ज़ाहिर है जो मालकान हैं वो बेच रहे हैं, और इसी वजह से अब वहाँ की जो मंडी है उसमें ये छोटे जानवर जो हैं वो सस्ते हुए हैं। उसकी वजह ये हुई है कि ख़रीदार कम है और वो जानवर ज़्यादा आ रहे हैं मवेशी। तो हम ये कहते हैं कि आप ज़रूर तरक्की कराएं, लेकिन उसकी एक ज़रूर स्टडी, एक असेसमेंट कर लें कि इसका फितरत पे क्या असर पड़ रहा है। लिया के माहौलियाती निज़ाम की ख़राबी सिर्फ एक मुकामी तशवीश से ज़्यादा है। ये एक बड़ी जद्दोजहद की अलामत है जो हमें अपने तरक्याती इंतखाब पर नज़रसानी करने का चैलेंज देती है। क्या शहरों के बाद अब हमारे कुदरती जरखेज़ कस्बे ज़िला लिया की तरह अपने फितरी वर्से को खोते रहेंगे? क्या हम तरक्की को तहफ़्फ़ुज़ के साथ मतवाज़न करने का कोई रास्ता तलाश कर सकते हैं? इसका जवाब हमारे आज के इंतखाब पर मुनहसर है। हयातियाती तनू की हिफाजत अभी नहीं तो कभी नहीं। रबिया अरशद, ग्रीन रेस्क्यू रिपोर्ट, लाहौर।